بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدلتے رشتے قسط نمبر 9۔ آج نگینا کی مہندی تھی۔ اس کی تمام سہیلیاں مدعو تھی اور چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ جیجو تو تمہیں دیکھ کر پاگل ہی ہو جائیں گے، بہت پیاری لگ رہی ہو، دیکھو ہمیں بھول مت جانا۔ ارے شادی ہونے دو، دیکھنا ہمارا نام تک بھول جائے گی۔ جیجو کے ساتھ بات کیا کرے گی؟ شادی کے بعد اس کی سہیلیاں کہہ کے لگا کر ہنس رہی تھیں۔ چلو ہٹو، میری بیٹی ایسی نہیں ہے کہ کسی کو بھول جائے۔ نگینا کی والدہ جو سارا ماجرا دیکھ اور سن رہی تھی، مسکراتی ہوئی نگینا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دینے لگی۔ یہ لمحات کیمرے نے قابو کر لیے۔ نگینا کی والدہ کی اس سے پہلے کہ آنسو آتے، وہ آنسو چھپا کر اندر کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیگم کیا ہوا؟ خوشی کا لمحہ ہے اور تم رو رہی ہو؟ ہماری بیٹی محل میں جا رہی ہے، اسے دعائیں دو اور چلو چپ رہو۔ نگینا کے والد نے نگینا کی والدہ کو گلے لگاتے ہوئے سہارا دیا اور چپ کرواتے ہوئے تسلی دی۔ نگینا سرخ جوڑے میں ملبوس نظروں کو جھکائے اب ڈولی کا انتظار کر رہی تھی۔ نگینا پہ آج ایسا نکھار آیا ہوا تھا کہ اس سے پہلے نگینا پہ اتنا نکھار نہ آیا۔ شاید یہ محبت کا نکھار تھا جو صرف نگینا ہی سمجھ سکتی تھی۔ نگینا کا دل ایک لمحہ بہت زیادہ خوش اور اگلے ہی لمحے گھر والوں سے جدائی کا بھی غم تھا کہ موبائل پر بیل بجنے پر نگینا کا دھیان فوراً موبائل پر گیا اور مسکراتے ہوئے اسکرین کو دیکھا جس پر ارشد کا نام تھا۔ ہیلو میری جان، کیا کر رہی ہو؟ ارشد کی آواز سن کر نگینا نے جواب میں کہا کہ آپ کے آنے کا انتظار۔ سچ میں؟ ہاں نا، سچ میں۔ نگینا کو دوسری جانب سے ارشد کے ارد گرد سے شور سنائی دینے لگا۔ ارشد کیا ہوا؟ کس بات کا شور ہے؟ ہیلو ہیلو ارشد، تم مجھے سن پا رہے ہو؟ ارشد بولو نا، کیا ہوا؟ ارشد کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہو رہا تھا، البتہ شور کی صاف آواز آ رہی تھی، مگر شور میں آواز کو سمجھنے میں بھی کسر تھی کہ اچانک سے کال ڈراپ ہو گئی۔ نگینا نے کئی بار کال کرنے کی ناکام کوشش کی، اب نمبر بند جا رہا تھا۔ نگینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بے حد پریشانی کی حالت میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو سامنے سے آتی بارات دیکھ کر دل کو سکون ملا اور پھر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ نگینا مہریں ولد شکور اکرم، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولانا صاحب نے نگینا سے 3 بار قبول کا پوچھنے کے بعد مبارکباد دی اور گھر کو چل دیا۔ نگینا ماں کے ساتھ بلک بلک کر رونے لگی، پھر یکے بعد دیگر سب سے ملی اور گاڑی میں سوار ہو گئی۔ راستہ آج کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کہ اچانک گاڑی نے ہچکولا کھایا۔ نگینا کے منہ سے اللہ باری تعالیٰ کا ذکر بلند ہوا، ساتھ ہی گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھے سب افراد پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا گاڑی کو؟ سر میں چیک کرتا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول کر کار کو چیک کرتے ہوئے، صاحب انجن بہت گرم ہو چکا ہے، پانی ڈالتا ہوں۔ اوکے تم کرو ٹھیک، ارشد کہہ کر موبائل کان سے لگاتے ہوئے مصروف ہو گیا۔ صاحب جی آ جائیں، انجن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ گاڑی
ارشد کے گھر خیریت سے پہنچ گئی۔ سب نے شکر ادا کیا۔ نگینا نے پہلا قدم گاڑی سے نیچے اتارا، ذرا سی نگاہیں اٹھا کر دیکھی، لمگی لائٹوں سے سارا محل جگمگ کر رہا تھا۔ قدم نیچے رکھتے ہی لوگوں کی آواز سے محل گونجنے لگا۔ نگینا اب گھر کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ ارشد کے گھر میں ان کے قریبی دو سے چار خاندان کے لوگ ہی آئے تھے۔ نگینا کے قدم زمین پر پڑتے ہی گولوں کی آوازیں گونجنے لگی، جس سے ماحول میں چار چاند لگ گئے۔ ارشد کی کزن ترنے مل کر نگینا کو بھرپور استقبال کیا۔ بھائی پیسے ارشد کی فیملی میں دروازہ رکوائی کی رسم تھی۔ تمام کزن اکٹھی ہو کر ارشد سے پیسے ایسے مانگنے لگی جیسے تاوان مانگا جاتا ہے۔ ارشد کی چونکہ کوئی بہن نہ تھی، اس لیے وہ اپنی کزن کو ہی بہنیں مان رہا تھا۔ بھائی ہمیں تو 50,000 ہی چاہیے، اس سے کم میں کوئی بات نہ بنے گی۔ اپنی بھابھی سے پوچھو، اگر اجازت دیتی ہے تو لے لو۔ اوہو، ابھی سے ہی جورو کا غلام بننے جا رہے ہو؟ او ہا 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 ہا۔ اب تمام ماحول مزید خوشگوار بن گیا اور نگینا بھی مسکرا دی۔ اچھا یہ لو۔ ارشد نے نوٹوں کی گڈی لڑکیوں کی طرف بڑھا دی۔ اب نازک کلیاں نگینا کو اس کے روم تک لے جا رہی تھیں اور پیچھے پیچھے ارشد بھی تھا۔ بھائی بھی ابھی بہت وقت ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک لڑکی نے شرارتی انداز میں ارشد کو کہا۔ ارشد کچھ شرمندہ ہونے کے بعد باہر کی طرف چل دیا۔ نگینا نے اپنا قدم اس سجے سنورے کمرے میں رکھے اور کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نگینا کے ہر قدم پہ گلاب کے پھول کی پتیاں بکھری پڑی تھی۔ کمرہ لائٹ سے روش تھا۔ بیڈ پہ پھولوں کا گلدستہ اور پھول بکھیرے گئے تھے۔ پرفیوموں کی مہک چاروں طرف کمرے کو مہکا رہی تھی۔ نگینا نے جیسا سوچا تھا اس سے اچھا کمرے کو پایا۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور اب نگینا کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دروازے کی کھٹکھٹ نے نگینا کو متوجہ کیا اور باہر سے ارشد درآمد ہوا۔ شیروانی میں نگینا، آج میری دنیا مجھے مل گئی ہے۔ کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ آج تم میری محرم بن گئی ہو۔ مجھے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔ آج ارشد کے منہ سے پہلی بار ایسے لفظ نکل رہے تھے جو آج سے پہلے کبھی بھی ارشد نے نہ کہے تھے۔ نگینا شرم کے مارے نگاہیں مزید جھکاتی جا رہی تھی۔ ارشد نے حق مہر میں نگینا کو پلاٹ اور مکان اس کے نام کر دیے تھے۔ زیور سے لدی ٹرے جو پہلی رات کا تحفہ دی ارشد نے نگینا کے سپرد کر دی۔ کم و بیش 50 تولے کے زیورات اس میں موجود تھے۔ مخمل کی چادر پہ بیٹھی تھیں جو بے حد سکون دہ تھیں۔ ارشد نے نگینا کا ہاتھ تھام لیا۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔